جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو منی بل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں. اس کے بعد ہم اپنا ڈسکس کرتے ہیں آرٹیکل 89 وچ از ریلیٹڈ ٹو دی پاور آف پریزیڈنٹ ٹو پرمولگیٹ آرڈیننسز ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ آرڈیننسز جو ہیں وہ پرومولگیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایج لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اور ان کی فورس جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، مجلس شورا کی ہوتی ہے. تو ان آرڈیننسز کی نیچر کو، ان کی ایکسٹینٹ کو، ان کے اسکوپ کو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 89 ڈسکس کر رہا ہے. سو لیٹس ہیو اے لک ان ٹو اٹ. پاور آف پریزیڈنٹ ٹو پرومولگیٹ آرڈیننسز. Article 89, subsection 1. The President may, except when the Senate or National Assembly is in session, if satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ دونوں ان سیشن نہ ہوں تو ایسی صورتحال میں، جب دونوں سیشن میں نہ ہوں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سیشن میں ہے تو پھر جو ہے یہ پریزیڈنٹ کی پاور جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی. تو پہلی کنڈیشن اس کے لیے یہ ہو گئی کہ دونوں سیشن میں نہیں ہیں. دوسری کنڈیشن اس کے لیے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں، کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، اینڈ دس از دی ڈائر نیڈ آف دی آر ٹو پرومولگیٹ an ordinance for the larger interest of the country of Pakistan. اور اس کے لیے ضروری ہے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں یہ آرڈیننس جو ہیں وہ پرومولگیٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز، دو اسپیسیفک سرکمسٹانسز. اس کے بعد ہے جی سب سیکشن 2. An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura Parliament and shall be subject to like restrictions as the power of Majlis Shura Parliament to make law, but every such ordinance اس کی وہی فورس ہوگی جو کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس کردہ وہ ایک قانون ہے، اس کی وہی قوت اور طاقت ہے، اس کی وہی امپلیمنٹیشن ہے، اور اس کے لیے ریسٹرکشنز بھی وہی ہیں جو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے ہیں. فار ایگزامپل اٹ کین ناٹ گو اگینسٹ دی پرنسپلز آف پالیسی، اٹ کین ناٹ گو اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن، اٹ کین ناٹ گو اگینسٹ دی اوور آل انٹینٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اینڈ اٹ کین ناٹ گو اگینسٹ اسلام. تو کوئی بھی ایسا قانون، ٹھیک ہے نا جی، جو کہ آئین سے متصادم ہے وہ پرومولگیٹ آرڈیننس کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. ایسا جو آرڈیننس پرومولگیٹ ہوگا اٹ شیل بی لیڈ، تو اس کو پیش کیا جائے گا بفور دی نیشنل اسمبلی if it contains provisions dealing with all or any of the matters specified in clause 2 of article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it. تو یہ جو اگر بل جو ہے، اگر یہ منی بل ہے، جیسا کہ ہم نے آرٹیکل 73 کے سب کلاس 2 میں ہم نے ڈسکس کیا، جو کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے اوریجنیٹ ہوا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ، جو کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس آرڈیننس کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا، اور آفٹر دی ایکسپائریشن آف 120 days جو ہے وہ یہ آرڈیننس آٹومیٹیکلی ریپیل ہو جائے گا. یا اس سے پہلے اگر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو ریزولوشن پاس کر لیتی ہے 120 دن گزرنے سے پہلے ہی کسی ریزولوشن کے ذریعے وہ ان سیشن آتی ہے، اس آرڈیننس کو دیکھتی ہے اور ایک ریزولوشن کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیتی ہے، تو پھر جس ڈیٹ کو وہ ریزولوشن پاس ہوگی اس ڈیٹ کو وہ آرڈیننس جو ہے وہ ریپیلڈ کنسیڈر ہوگا. اس کی ایک ایکسیپشن ہے جی، پرووائڈیڈ دیٹ دی نیشنل اسمبلی میں بائی ریزولوشن ایکسٹینڈ دی آرڈیننس فار اے فردر پیریڈ آف 120 days and it shall stand repealed at the expiration of the extended period, or if before the expiration of that period a resolution disapproving
اسی طرح سے نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ اسی آرڈیننس کو، اس کا جو ٹائم فریم ہے جو کہ 120 ڈیز تھا جو کہ پاس ہو گیا، تو اس کو 120 دنوں کے لیے مزید اس کو ایکسٹینڈ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اگر اس ایک اور کام وہ یہ کر سکتی ہے کہ اس نے ایکسٹینشن دے دی اور مزید 120 دنوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا، اور پھر کوئی اس سے پہلے ہی 120 دن گزرنے سے پہلے ہی کوئی ریزولوشن آ گئی اور وہ پاس ہوگی اس آرڈیننس کے خلاف، تو پھر جو ہے وہ 120 دنوں سے پہلے اس کو ریپیل بھی کر سکتی ہے، اس ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیپس ہونے سے پہلے اس کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کے ٹائم فریم میں، دس ول بی گرانٹیڈ اونلی ونس، یہ ایک ہی دفعہ ایکسٹینڈ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میکسیمم ایک آرڈیننس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 120 پلس 120 240 ڈیز کے لیے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ انفورس رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد سب کلاز 2 ہے جی، اس کا ایک ہے It shall be laid before both houses if it does not contain provisions dealing with any of the matters referred to in subparagraph 1 and shall stand repealed at the expiration 120 days from its promulgation, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by either house upon the passing of that resolution. اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے اس میں بات کی تھی کہ اگر وہ منی بل ہے تو نیشنل اسمبلی سے ان روٹ ہوگا اور وہ اس کو دیکھے گی۔ اسی طرح سے اگر نارمل لیجسلیٹو بل ہے، ایک لیجسلیشن ہے، ایک بل ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ دونوں جو ہاؤس ہیں ان میں پریزنٹ کیا جائے گا، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی اور سینٹ آف پاکستان میں بھی۔ اس کی جو لائف ہے وہ بھی 120 ڈیز ہوگی، اور ہاں البتہ اگر دونوں ہاؤسز جو ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہاؤس جو ہے وہ 120 دن گزرنے سے پہلے اگر کوئی ریزولوشن موو کرتا ہے اور وہ ریزولوشن اڈاپٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جس ڈیٹ کو ریزولوشن اڈاپٹ ہوگی اس ڈیٹ کو یہ جو بل ہے، سوری یہ جو آرڈیننس ہے، یہ سیز ہو جائے گا ٹو ہیو اینی ٹائپ آف افیکٹ آن دی کنٹری۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی، دونوں جو ہاؤسز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ بائی مینز آف اڈاپٹنگ اے ریزولوشن دے کین ایکسٹینڈ دی ٹائم پیریڈ آف دس آرڈیننس فار فردر 120 ڈیز، 120 دن مزید اس کی لائف جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے، ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کا ٹائم، اور یہ جو ایکسٹینشن ہوگی دس وڈ بی ونس ان اٹس ہول لائف، اور ایک ہی دفعہ اس کو یہ ایکسٹینشن دی جائے گی، دوسری دفعہ نہیں ملے گی۔ اور اس ایکسٹینشن کو دینے کے بعد جو ہے اس سے پہلے اگر کوئی ریزولوشن آ جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سب سیکشن بی ہے اس کا 2 کا، may be withdrawn at any time by the president۔ تو یہ تو ہم نے پہلے تو پارلیمنٹ کی باتیں دیکھ لی نا کہ پارلیمنٹ اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے اور اس کی ٹوٹل لائف کیا ہے، 120 ڈیز ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ جو اس نے آرڈیننس پرومولگیٹ کیا ہے اس کو وہ کسی ٹائم پہ وڈرا بھی کر سکتے ہیں، وہ 60 دنوں کے بعد، 90 دنوں کے بعد، یا ویری نیکسٹ ڈے، اگر وہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی کو لے کے نہ، یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں ملک کے اور اب ان ایمرجنٹ کنڈیشنز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنے پرومولگیٹ کردہ ہوا جو آرڈیننس ہے اس کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سب سیکشن 3، دس واز انسرٹڈ بائی مینز آف دی 18th امینڈمنٹ ایکٹ آف 2010، اور اس میں ہے وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی پروویژنز آف کلاز 2 این آرڈیننس لیڈ بفور دی نیشنل اسمبلی انڈر سب paragraph 1 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the National Assembly, and an ordinance laid before both houses under subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was first laid۔ تو وہ جو منی بل ہے جس کی ہم نے پیراگراف 2 کے سب کلاز A کے سب کلاز 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا جائے گا جیسے کہ وہ ایک ایسا بل ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے، وہاں اوریجنیٹ کیا گیا ہے، وہاں پیش کیا گیا ہے۔ تو نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ منی بل اس کو وہ جو آرڈیننس ہے پریزیڈنٹ کا، اس کو ایز اے منی بل بھی دیکھ سکتی ہے، اس کو ڈیلیبریٹ کر سکتی ہے، ڈسکس کر سکتی ہے، اس کے اوپر اسپیچ ہو سکتی ہے،
اور اس کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت میں بھی لے کے آیا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے وہ اس آرڈیننس کو ان دی فارم آف اے منی بل اڈاپٹ کر کے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ پرپیچول نیچر کا وہ بھی بنا سکتی ہے۔ تو اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے وہ موجودہ حالات و واقعات کے مطابق یہ ایک سین ڈیسیژن ہے اور اس آرڈیننس کی ضرورت جو ہے وہ اب ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسا بل جو کہ ایک عام آرڈنری لیجسلیٹو بل تھا، اس کو بھی جو ہے وہ دونوں ہاؤسز نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ آف پاکستان، ضروری نہیں کہ وہ 120 دنوں کے بعد وہ لیپس کر گیا اور وہ ختم ہو گیا یا اس کی ایکسٹینشن ہوگی تو وہ آگے چلے گا، بلکہ اس کو ایز اے بل جو ہے وہ اس آرڈیننس کو اس کے لیپس ہونے کے بعد یا اس سے پہلے ہی جب پارلیمنٹ سیشن میں آئے گی تو اس کو بل کی صورت میں بھی انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر کے ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو جی بات چیت ہوگی آرڈیننسز کے بارے میں کہ ان کی لائف سپین کیا ہے، ان کا میکنزم کیا ہے پروملگیشن کا، اور ان کی اڈاپشن کیسے ہے بائی دی پارلیمنٹ۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ۔